لیکن بے نظیر بھٹو بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور صدر سے بے فکر ہو کر اپوزیشن کو اپنے حکومتی ہاتھ دکھا رہی تھی۔ انہوں نے اپوزیشن پر گھیرا تنگ کرنے کے لیے نواز شریف دور میں شروع کی گئی اسکیموں کا احتساب شروع کر دیا۔ پھر ایک موقع پر نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا۔ اسی کے کچھ عرصے بعد شہباز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا، اور شیخ رشید کو بھی، جو اس وقت نون لیگ کا حصہ تھے، ایک معمولی کیس میں سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، جس کے جواب میں نواز شریف بڑی بڑی باتیں کہہ تو رہے تھے، لیکن حکومت کے سامنے ان کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے صرف صوبہ سرحد یعنی KPK میں مسلم لیگ کی حکومت قائم تھی۔ بے نظیر بھٹو نے وہاں سے بھی نون لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کو گھر بھیج دیا، اور PPP کے آفتاب خان شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ KPK بنا دیا۔ اس پر مسلم لیگ نے احتجاج کی کوشش کی، لیکن حکومت نے 3000 پولیس اہلکاروں کے ذریعے تجاوزات کے نام پر نواز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور پر چڑھائی کروا دی۔ پولیس اور LDA کے عملے نے کرینوں اور بلڈوزروں کے ساتھ رہائش گاہ کے باہر لگے حفاظتی جنگلے، گارڈز کے کمرے اور دفاتر کو گرا دیا، یہاں تک کہ نواز شریف کی رہائش گاہ کا نقشہ بگاڑ دیا گیا۔ جواب میں ایک بار پھر اپوزیشن لیڈر نواز شریف سخت بیانات کے ساتھ سامنے آئے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں نواز شریف کے ساتھ شامل ہونے لگیں، اور ایک بار پھر ایجنڈا وہی تھا، یعنی بھٹو حکومت سے نجات حاصل کرنا۔ چنانچہ اپوزیشن نے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے سے شروع کی گئی تحریک نجات کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، نعرے اور ترانے بنائے گئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ تحریک زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کا نقطہ عروج، یا یوں کہیے کہ امتحان، تب آیا جب اپوزیشن نے 20 دسمبر 1994 کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی۔ اس ہڑتال کا نتیجے نے یہ طے کرنا تھا کہ اپوزیشن کتنی طاقتور ہے اور حکومت کتنی مضبوط یا کمزور ہے۔ نوائے وقت، جو دائیں بازو کا اخبار سمجھا جاتا تھا، اس پر اپوزیشن کے بیانات کی شاہ سرخیاں چھپنے لگیں کہ کھیل ختم ہو چکا، اب بے نظیر کو گھر ہی جانا ہوگا۔ لیکن ہڑتال سے صرف 3 دن پہلے اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک پرانے انٹرویو نے نواز شریف کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ہڑتال تو دور کی بات تھی، اپنی صفائیاں پیش کرنا مشکل ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نواز شریف نے پاک فوج پر منشیات فروشی کے کاروبار کا الزام لگایا تھا، جو کہ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نواز شریف نے مئی 1994 میں ایک انٹرویو دیا تھا، جو 4 ماہ بعد یعنی ستمبر میں شائع ہوا۔ اس انٹرویو میں نواز شریف کے حوالے سے لکھا گیا کہ جب وہ پہلی بار وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI کے سربراہ میجر جنرل اسد درانی ان کے پاس آئے تھے، اور دونوں اعلیٰ افسران نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ افغان جہاد کے دوران منشیات کا کاروبار عروج پر تھا۔ اس کاروبار سے اچھی خاصی فنڈنگ حاصل ہو جایا کرتی تھی، جس سے خفیہ فوجی کارروائیاں کی جاتی اور یوں قومی خزانے پر بوجھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ برائے مہربانی اس منشیات کے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا جائے یا جاری رکھا جائے۔ ثبوت کے طور پر یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی باقی افواج بھی خفیہ انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے بلیک منی ہی استعمال کرتی ہیں۔ پاک آرمی کے جرنیلوں پر یہ الزامات، اور وہ بھی سابق وزیر اعظم کی زبان سے، ایک ہوشربا کہانی تھی۔ اس انٹرویو نے نواز شریف کو عوامی کٹہرے میں لا کھڑا کیا، اور وہ رپورٹر جس نے انٹرویو لیا تھا اسے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ انٹرویو کس نے لیا تھا؟ کامران خان نے۔ یہ انکشاف اتنا اہم تھا کہ آرمی چیف کو صدر پاکستان کے ساتھ ہنگامی ملاقات کرنا پڑی۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے اسے فوج کو بدنام کرنے کی ایک سازش قرار دیا اور کامران خان کو ایک مہرے کا نام دیا، لیکن امریکہ نے کچھ تحقیقات کے بعد کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ پاک فوج کا منشیات کی اسمگلنگ سے کوئی تعلق رہا ہو یا وہ کبھی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہی ہو۔ ادھر مشکل میں گھرے نواز شریف نے 2 کام فوری کیے۔ پہلے تو انہوں نے انٹرویو کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی ایسی سازش ہے جس میں حکومت بھی شامل ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے سازش کو چھوڑ کر نواز شریف کی تردید کو خوش دلی سے قبول کیا اور انٹرویو کو من گھڑت قرار دے دیا۔ دوسرے کام نواز شریف نے یہ کیا کہ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے خلاف $10 کروڑ ہرج جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ انہوں نے اخبار پر الزام لگایا کہ 4 ماہ پہلے کی گئی بات چیت کو اب کیوں شائع کیا گیا ہے۔ نواز شریف نے اخبار پر طنز کرتے ہوئے کہا
واشنگٹن پوسٹ نے 4 ماہ سے اس انٹرویو کو کیا ڈیپ فریزر میں لگا رکھا تھا؟ نواز شریف صرف انٹرویو کے مواد کی تردید نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سرے سے کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آف دی ریکارڈ کی گئی گفتگو انٹرویو نہیں ہوتی۔ جبکہ کامران خان اپنی کہانی پر مکمل طور پر قائم تھے، واشنگٹن پوسٹ بھی اپنی خبر کے ایک ایک حرف پر قائم تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس اس انٹرویو کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ نواز شریف نے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی انٹرویو کی ٹیپ موجود ہے تو اسے پیش کیا جائے۔ نہ وہ پیش کی گئی اور نہ ہی مقدمے کا کوئی نتیجہ نکلا، لیکن اس انٹرویو نے اپوزیشن کی تحریک نشاط کو یقینی طور پر ڈیپ فریزر میں ڈال دیا، جس کے بعد اپوزیشن نے اگلے 1.5 سال تک یعنی ستمبر 1994 سے دسمبر 1995 تک بے نظیر کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ لیکن یہ سکون ایک طوفان سے پہلے کا سکون تھا جو معاشی بحران، دھماکوں اور چاندی کے پیالوں سے پھٹنے والا تھا۔